بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد عمران نعیمی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری
سن 2024 رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں میں 28ویں روزے کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا موضوع مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں بات کا آغاز کہاں سے کروں۔ ماں کی شان، ماں کی عظمت پہ بات کرنی ہے آج۔ جب یہ موضوع سامنے آیا ناظرین تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ہے اس دنیا میں جو ماں کی شان کو بیان کر سکے، تو دور دور تک نگاہ گئی، کہیں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جو ماں کی شان کو بیان کر سکے سوائے میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہوں نے بتلایا ماں کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ماں کی شان کو ناظرین میں اور آپ بیان کر ہی نہیں سکتے۔ بڑا ہی حسین، بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی حلیم، الفت سے بھرا، چاہت سے بھرا، محبتوں سے بھرا رشتہ ہے یہ۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ چاہتوں کو، الفتوں کو، عنایتوں کو، شفقتوں کو، محبتوں کو آپ عطاؤں کو مرقع اور مجسم کیجئے یا مرصع کیجئے، پھر اس کو ایک وجود کے اندر منتقل کیجئے تو وہ وجود جو ڈھل کر سامنے آئے گا وہ ماں کی صورت میں سامنے آئے گا۔ یعنی آپ ذرا تصور کیجئے، رشتہ وہ ہے کہ جس وقت ماں کو یہ خوشخبری ملتی ہے نا کہ اب تیرے جسم میں کوئی ایک وجود منتقل ہو چکا ہے، پلنا شروع ہو گیا ہے، اس کی خوشی اس وقت سے دیدنی ہوتی ہے۔ وہ اس لمحے سے، جس لمحے اسے یہ خوشخبری ملتی ہے، 9 مہینے تک ناظرین جس چاہ کے ساتھ، جس پیار کے ساتھ اپنے وجود میں پلنے والے بچے کا خیال کرتی ہے، نہ دن دیکھتی ہے، نہ رات دیکھتی ہے، نہ صبح دیکھتی ہے، نہ شام دیکھتی ہے، بس اسے ہر وقت اس بات کا خیال رہتا ہے کہ میرے وجود کے اندر جو وجود ہے، جو میرے بچے کی صورت میں اس دنیا میں آنے والا ہے، میں اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دوں۔ آپ تصور تو کیجئے، یہ ماں ہے جو 9 مہینے تک ایک بچے کو اپنے پیٹ میں پالتی ہے، اور جیسے جیسے گریجولی وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، یہ جو آج اولادیں بڑی پھونپھاں کرتی ہیں نا کھڑے ہو کر کہ تو کون، بڑھیا خاموش بیٹھ جا، تجھے نہیں معلوم، زبانیں جل کیوں نہیں جاتی اور زبانیں کٹ کیوں نہیں جاتی۔ وہ جو 9 مہینے ماں اپنے پیٹ کے اندر اپنے بچے کو پالتی ہے نا، اور جن جن تکالیف سے وہ گزرتی ہے، وہ صرف ماں ہی جانتی ہے کہ اس نے کیا کچھ برداشت کیا ہے۔ مرد تو جاتا ہے کام کے اوپر، مرد تو جاتا ہے اپنے کاروبار کے اوپر، مرد تو جاتا ہے اپنی جاب کے اوپر، وہ اپنا کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جاب کرتا ہے، واپس آ جاتا ہے، اس کی اپنی پرابلمز ہیں، اس کے اپنے مسائل ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ذمہ داریاں دی ہیں۔ لیکن یہ ماں کا خاصہ ہے، ماں کا، کہ وہ دن رات اس بچے کو اپنے پیٹ میں، اور جیسے جیسے وہ بچہ بڑھتا رہتا ہے، اس کا وزن بڑھتا رہتا ہے۔ ذرا سوچئے، آپ کے پیٹ کے اوپر اس وقت کوئی آدھا کلو یا 1 کلو کا پتھر اگر باندھے نا، تو آپ گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اریٹیٹ ہو جائیں گے، اٹھا کے پھینک دیں گے، آپ اٹھا کے پھینک دیں گے۔ یہ میں دعوے سے بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی مرد ہو، بڑے سے بڑا مرد ہوگا نا، وہ کہے گا صاحب چھوڑو، بلا وجہ اریٹیشن ہو رہی ہے، کیا بوجھ آپ نے میرے پیٹ کے اوپر لاد دیا ہے، آدھا 1 کلو کا آپ ویٹ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ ماں گریجولی، جو بچہ اس کے پیٹ کے اندر پل رہا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، وہ خون کا لوتھڑا، خون کے لوتھڑے سے وہ گوشت پوش سے وہ ہڈیوں سے پھر وہ آہستہ آہستہ شکل اختیار کرتا ہے، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا رہتا ہے اس کا وزن بڑھتا رہتا ہے، وہ ماں اس وزن کو کیری کرتی رہتی ہے اور دن رات کیری کرتی ہے۔ ایون آپ کو بتلاؤں میں کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں میری اس بات کو ریلیٹ کر پائیں گے، ذرا غور کیجئے گا کہ ماں وہ ہوتی ہے کہ جس وقت اس کے پیٹ کے اندر بچہ پلتا ہے تو رات کو کروٹیں لیتے ہوئے جو ہے وہ بہت احتیاط کر رہی ہوتی ہے۔ یہ بات بھی میں دعوے سے آپ کو عرض کر دیتا ہوں، کسی مرد سے جا کے کہیے یہ بات کہ آپ نے ایک سرٹن کروٹ کے اوپر لیٹنا ہے، وہ کہے گا نہیں جی مجھے یا تو دائیں کروٹ پہ نیند آتی ہے، بائیں کروٹ پہ، میں اپنے انداز سے سوتا ہوں۔ آپ کروٹ تبدیل کر دیں، آپ کو نیند نہیں آئے گی، آپ کو ایک سرٹن کروٹ پہ ہی سونا پڑتا ہے۔ اگر آپ اس کروٹ پہ نہیں سوئیں گے تو آپ کو نیند نہیں آئے گی، روٹین ہوتی ہے ہر ایک کی۔ آپ اگر دائیں سونا چاہتے ہیں اور دائیں سوتے ہیں تو آپ کی پریکٹس دائیں کی تو آپ دائیں پہ سوئیں گے، اگر بائیں کی تو بائیں پہ سوئیں گے۔ وہ ماں ہوتی ہے جو بچے کو اپنے پیٹ میں کیری اس طرح سے کرتی ہے کہ اسے اگر ذرا سا بھی احساس ہو نا کہ میں اگر دائیں بائیں کروٹ لوں گی اور بچے کو کوئی تکلیف ہوگی تو وہ اپنی کروٹ جو ہے تبدیل کر دیا کرتی ہے، اپنی نیند کا خیال نہیں کرتی۔
لیکن اس بچے کا وہ خیال کرتی ہے اور 9 مہینے اس طرح سے گزارتی ہے. کوئی لقمہ کھانے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، اس لقمے کو وہ ہاتھ نہیں لگاتی کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہیں بچے کو تکلیف نہ ہو جائے. وہ چلنے پھرنے میں احتیاط کرتی ہے، وہ سونے جاگنے میں احتیاط کرتی ہے. اور جس وقت وہ اس بچے کو جنتی ہے، وہ جس تکلیف سے گزرتی ہے، میں اور آپ اس کا ادراک نہیں کر سکتے. ایک مرد اس کا ادراک نہیں کر سکتا جس تکلیف سے وہ گزرتی ہے. ایسے ہی نہیں میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے سلوک کے بارے میں پوچھا گیا، تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں، وہ جو پیٹ میں پالتی ہے اس کا پہلا درجہ ہے، وہ جو جنتی ہے اس کا دوسرا درجہ ہے. آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے. اور جس وقت رضاعت کے 2 سال، کیا سمجھ رہے ہیں آپ اس کو؟ کیا سمجھ رہے ہیں اس کو؟ بچوں سے مخاطب ہوں میں، کیا سمجھ رہے ہیں اس کو؟ یہ کیا ہے؟ بابا کسی شخص کے اوپر ڈیوٹی لگا دوں نا میں آپ کی، اس کو 3 وقت آپ نے کھانا کھلانا ہے، آپ ایگزاسٹ ہو جائیں گے. 3 وقت بات کر رہا ہوں، 3 وقت تو چھوڑیے، 2 وقت کھانے کی ڈیوٹی لگا دوں آپ ایگزاسٹ ہو جائیں گے. جان چھوڑو یار، کیا روز کا چکر لگایا ہوا، پیسے لے لو مجھ سے کھلا دیا کرو. 1 وقت ڈیوٹی لگا دوں آپ ایگزاسٹ ہو جائیں گے. نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. یہ ماں ہے، ماں کہ بچہ روتا ہے، اس کے رونے سے پہلے وہ اپنے دامن میں اس کو لپیٹ لیتی ہے، اپنی چھاتی سے لگا دیتی. اس کے آنسو نکلنے سے پہلے اپنے وجود کا دودھ اس کے اندر منتقل کر دیتی ہے. وہ بچے کو رونے نہیں دیتی، اس کے آنسو گرنے نہیں دیتی. دن کا کوئی پہر ہو بچہ پکارتا ہے ماں کو، بلبلانے سے پہلے اس کو دودھ دے دیتی ہے. خود بیمار ہوگی، خود پریشان ہوگی، خود ذوف میں مبتلا ہوگی، خود کے جسم میں درد ہو رہا ہوگا، خود نہیں کھاتی ہوگی، اپنے بچے کو اپنے دامن میں سمیٹ کے اپنے سینے سے لگا کے اس کو دودھ پلا دیتی ہے. وہ بڑی شفیق ہوتی ہے. رات کو آپ کو معلوم ہے جتنے بچوں نے اپنی ماؤں کو چھوڑ دیا نا، مجھے افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. اپنی دنیا کا، اپنی آخرت کا سب کا سودا کر دیا، سب کچھ بیچ دیا. ایک اس رات کو یاد تو کرو جس رات تم رو رہے تھے، بلبلا رہے تھے دودھ کے لیے، تکلیف میں مبتلا تھے. مجھ جیسا کوئی باپ ہوگا وہ تو سو گیا ہوگا، صبح کام پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے. تم روتے وہ اٹھتی، تم سوتے وہ سوتی، تم پھر چیختے چلاتے وہ اٹھتی، تم پھر ذرا سا سوتے وہ پھر سو جاتی، تم پھر دودھ کے لیے تڑپتے وہ پھر اٹھ جاتی. پوری رات تم نے اس طرح سے اسے ستایا. یہ ایک رات کی بات نہیں کر رہا، یہ ایک رات نہیں ہے. ایسی کئی راتیں تمہاری ماں نے تمہارے لیے گزار دی ہیں اس طرح. رکھا خیال اپنی نیند کا، اور تمہارے وجود کو وہ سینچتی رہی، اپنی راتوں کو قربان کرتی رہی، اپنی نیندوں کو قربان کرتی رہی، اپنے آرام کو قربان کرتی رہی. کیا سمجھا تم نے ماں کو؟ کیا جانا تم نے ماں کو؟ کیا پہچانا تم نے ماں کو؟ کیا قدر کی تم نے اس رشتے کی؟ کیا احساس ہوا تمہیں اس رشتے کا؟ کیا مان دیا تم نے اس رشتے کو؟ یہ دیا. کیسے پیار سے چھوٹے چھوٹے سے نوالے بنا بنا کے تمہیں کھلاتی تھی. توڑ توڑ کے نوالے تم کھا نہیں سکتے تھے، تمہارے دانت نہیں تھے. ہاں میرا بچہ، ہاں میرا بچہ کھا لے، ہاں میرا لال کھا لے، ہاں میری گڑیا کھا لے، میرا بچہ کھا لے. بھول گئے ان نوالوں کو؟ بھول گئے ان محبتوں کو جو وہ تمہارے اندر منتقل کرتی تھی؟ سب کچھ فراموش کر دیا. بھوکی رہی بیچاری، روٹی گھر میں نہیں ہوتی تھی، تمہارا پیٹ بھرتی تھی، تمہارا پیٹ بھرتی تھی، کھانے کو نہیں ہوتا تھا، تمہیں بھوکا نہیں رکھتی تھی. بارشوں کے موسم کے اندر
اس کی جھونپڑے کے اندر اس کا بستر بھیگ جاتا تھا، اس گیلے کے اوپر خود لیٹتی تھی، اپنے سینے کے اوپر تمہیں لٹاتی تھی کہ میرے بچوں کو ٹھنڈ نہ لگے. بھول گئے اس کو. کیا کر دیا بابا؟ ماں کی قربانیوں کو پہنچ نہیں سکتے. ماں ہے تو جنت ہے، ماں نہیں ہے تو حسرت ہے. جا کے پوچھو ان سے جن کی مائیں نہیں ہیں، قبروں پر جا کر ان کی قبر کی خاک کو اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتے ہیں. تمہاری زندگی کی پہلی پیرنی اگر کوئی ہے نا، تمہاری ماں ہے. دعاؤں کا گھر، دعاؤں کا در تمہاری ماں ہے. تمہاری جنت کا دروازہ تمہاری ماں ہے. اس کے قدموں سے لپٹ کر اپنی دنیا آخرت بنا لو. ماں نہیں ہے نا تو کچھ نہیں ہے. اس کا دل مت دکھانا، دل نہیں دکھانا. بڑی دعاؤں سے مانگتی ہے یہ تمہیں، اور جب تم آ جاتے ہو تو اس کی کائنات تبدیل ہو جاتی ہے، پھولیں نہیں سماتی ہے. تمہیں کیا معلوم جب دنیا میں آئے تھے پہلی مرتبہ اس نے اپنی چھاتی سے تمہیں لگایا تھا، تمہیں کیا معلوم وہ خوشی کیا تھی؟ تمہیں اللہ بولنا سکھایا اس نے، دنیا میں چلنا سکھایا اس نے، پہلا قدم اٹھانا سکھایا اس نے. اس کا دل نہیں دکھاؤ، ورنہ رب ناراض ہو جائے گا، اور رب ناراض ہو جائے گا تو ہاتھوں سے سب کچھ نکل جائے گا. ماں ہے، اگر دکھا دیا ہے تو قدموں میں بیٹھ جاؤ جا کے. بس میں ان بچیوں سے بھی مخاطب ہوں جو آج کل اپنی ماؤں کو معاذ اللہ نوکرانی بنائے ہوئے، خادمہ بنائے. کہتی ہے کہ تجھے کیا معلوم دنیا ہمیں معلوم ہے کیا ہے. ارے تجھے کیا معلوم کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا کو اپنی ماں کی نگاہ سے دیکھ، بس اپنی ماں کی نگاہ سے دیکھ. دنیا تیرے قدموں میں کھڑی ہوگی، ورنہ تو دنیا کے قدموں میں کھڑی ہوگی. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین، میرے دل کے بہت قریب، محترم جناب مفتی محمد فاروق قادری صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین، محترم جناب مفتی طاہر تبسم قادری صاحب تشریف فرمائیں. کمال گفتگو کرتے ہیں. اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد علی قادری صاحب موجود ہیں جی. اور میرے ساتھ اس وقت کچن میں موجود ہیں ممتاز شیف محترمہ منیرہ کرن صاحبہ. تمام احباب کو خوش آمدید اور السلام علیکم جی. آغاز کرتے ہیں آپ سے مفتی صاحب، ماں قرآن پاک کی روشنی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جنید صاحب، آپ کی گفتگو سننے کے بعد اب ہمت نہیں پڑ رہی. جو جذبات مچل چکے ہیں کہ کیا الفاظ کہے جائیں. بلا شک و شبہ خدا رسول کے بعد سب سے مہربان رشتہ ماں کا رشتہ ہے. ایسے جس رشتے میں بے پناہ خلوص ہے، بے پناہ اپنائیت ہے، بے پناہ جذباتیت ہے، اور بے پناہ محبت، الفت اور خدمت ہے. ماں کے اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ احسانات ہوتے ہیں اپنی اولاد پر. ہماری پرابلم یہ ہے ہم اپنا ماضی بہت جلد بھول جاتے ہیں. پیچھے مڑ کر دیکھیں اپنی پیدائش سے لے کر اپنی جوانی تک، تو شاید احساس کر سکیں کہ ماں کس قدر آپ پر احسانات کر چکی ہے. اور اس کے ساتھ جو والد یا والدہ اولاد ہونے پر بڑے خوش و خرم ہوتے ہیں اور پھر ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، ان کو محبت سے نوازتے ہیں، وہ ایک موقع ہوتا ہے
ماں کی اور باپ کی خدمات کو محسوس کرنے کا۔ کل آپ بھی بچپن میں جب چھوٹے سے تھے تو آپ کے والدین نے آپ کو کیسے پالا ہوگا، اب آپ محسوس کر سکتے ہیں جب آپ کی اولاد ہو گئی ہے۔ اب قدرت آپ کو وہ سب کچھ پریکٹیکلی باور کرائے گی۔ ایسے ہی یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے والدین دونوں کے حوالے سے اور بالخصوص ماں کے حوالے سے خاص تاکید فرمائی۔ سورہ لقمان کی آیات جن کو آپ نے بھی بڑے خوبصورت انداز سے اپنے مضمون میں لایا اور بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کہ ہم نے انسان کو ماں باپ کے حوالے سے تاکید کی ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ کہ ماں نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر اس کو بچے کو جنم دیا، اس کو اپنے پیٹ میں رکھا۔ اب آپ دیکھیں، ایک تو ویسے ہی ماں مرد کی بنسبت ایک عورت وجود کے لحاظ سے کمزور ہے، ٹھیک، پھر پیٹ کے اندر جیسا آپ نے بتایا اتنے وجود کو رکھنا، یہ کمزوری پر ایک اور دشوار گزار معاملہ پیش آ گیا۔ پھر انتہائی جانکاہ وقت ہوتا ہے وہ جس پر زندگی اور موت کا ایک شبہ رہتا ہے کہ کیا ہونا ہے، اس میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل ایسا۔ وہ اپنی جان پر کھیل کے تمہیں دنیا میں لاتی ہے، پھر اس کے بعد اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں تمہارے رگوں میں اتارتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ماں کی اس قربانی کا ذکر کیا۔ پھر اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی شخصیات کو والدین کے حوالے سے خدمت گزاری کے ایک خاص وصف کے ساتھ متصف کر کے بطور ماڈل پیش کیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ولادت کے بعد جو پہلا کلام کیا، جو معجزانہ کلام تھا، جو محیر العقول کلام تھا، اور جو بڑا جامع کلام تھا جس میں بڑے سبق ہیں، ان میں سے کلام کا ایک جز یہ تھا، جناب عیسیٰ فرمانے لگے مجھے اللہ نے ایسے بنایا، ایسے بنایا، ایسے بنایا، اور ساتھ فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي اللہ نے مجھے ایسے بنایا ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں۔ سبحان اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش سبحان آؤں، اللہ، سبحان یہ اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ اور پھر رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا انشکر لی والی والدیک سب سے پہلے شکر کا استحقاق میرا ہے، کیونکہ تمہیں حقیقی وجود دینے والا میں ہوں، اور میرے بعد تم اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو جن کی وجہ سے، جن کے سبب سے تم اس دنیا میں آئے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو جو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا بھی شعور رکھنے والا شخص ہے، وہ ماں باپ کی خدمات، ان کے احسانات اور ان کی محبتوں کو کبھی کسی موقع پر فراموش نہیں کر سکتا۔ اللہ۔ اچھا، جب اتنی خدمات اور احسانات ہیں تو رب العزت نے پھر اولاد کو والدین کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیا ہو وہ بھی خود سکھایا۔ اچھا، اس پہ اگر مجھے موقع دیں تو آگے ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ ایٹیٹیوڈ ایک بالکل ایک الگ موضوع ہے جس پہ میرا خیال ہے توجہ کے ساتھ رک کے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ آج اولادیں جو بڑی موزور ہو گئی ہیں، ان کو کیسے جو ہے اپنے والدین، خاص طور پہ جو ہے مطلب ماں سے کلام کرنا چاہیے۔ سر مفتی صاحب، قرآن پاک کی روشنی میں کیا خوبصورت رچاؤ سے ابتدا آپ نے فرمائی ہے، احادیث مبارکہ بڑی کیٹیگوریکل ہے ماں کے حوالے سے، ذرا آغاز سے فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ ماں کیسی کریم ذات ہے کہ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے الفاظ ہیچ پڑ جاتے، ایسا ہی ایسا ہی جذبات کی رو میں بندہ بہہ جاتا ہے، بولنے والا بھی اور سننے والا بھی، ایسا ہی ہے، دل پسیج جاتا ہے، آنکھیں پر نم ہو جاتی ہیں، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ ایسا ہی ایسا ہی۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ماں کی ہستی کو خالق نے شاید تخلیق ہی اس لیے فرمایا ہے کہ دکھ بھری دنیا میں جب کسی کو سکھ چاہیے ہو واہ، تو وہ ماں کی مامتا کے گھنے سایہ دار درخت کی چھاؤں میں آ جائے۔ آہا، سبحان اللہ، سبحان۔ جب اسے کہیں راحت اور سکون میسر نہ ہو
تو پھر ماں کی چھتری کے نیچے آ کے وہ جنت کی راحت کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کیا خوبصورت جملہ کہا کہ 7 سمندروں کا پانی ہاں اپنی گہرائی اور گیرائی کے باوجود خشک ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک، لیکن ماں کے دل میں جو اپنے بیٹے کے لیے جذبات کا اور محبت کا پانی موجود ہے وہ قیامت تک کبھی خشک نہیں ہو سکتا۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور بندہ چلچلاتی اور کڑکڑتی دھوپ کے اندر اگر آئے، دھوپ سے تنگ آ کے، تو اسے گھنے سایہ دار درخت کی چھاؤں اور ٹھنڈا پانی میسر آ جائے نا، تو وہ ٹھنڈا پانی پی کے اور گھنے سایہ دار درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کے اسے وہ راحت نہیں ملتی جو ماں کی چھاتی سے لگ کے ملتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کو اللہ نے بڑا منصب دیا، شہرت دی، مفتی صاحب کو اللہ نے بڑا مقام مرتبہ دیا، بندہ زندگی میں آگے بڑھتا رہتا ہے، بڑے بڑے ٹائٹل، بڑے بڑے کیا کہتے ہیں سابقے اور لاحقے اس کے نام کا حصہ بن جاتے ہیں، ریڈ کارپٹ بچھائے جاتے ہیں، ویلکم کیا جاتا ہے، القابات سے پکارا جاتا ہے، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ کسی کی زبان سے بڑا لقب سن کے بھی بندہ اتنا پراؤڈ فیل نہیں کرتا جتنا اپنی ماں کی زبان سے بچپن کا نک نیم سن کے پراؤڈ فیل ایسا کرتا۔ ہی ہے، بالکل ایسا، بالکل ایسا۔ اب میں حدیث، کتنی حدیث ہیں، ہائے 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 ایک ہی حدیث بیان کروں جو سب کی جامع ہے، ہائے ہائے۔ اور جس نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ کائنات میں نبوت سے بڑا منصب کوئی نہیں ہے، نہیں، اور نبیوں میں میرے نبی سے بڑھ کر کسی کو شان نہیں ملی۔ بالکل ایسا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحاوی الفتاویٰ کے اندر علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کاش آج میری ماں ہوتی۔ ہائے 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 ہائے۔ کائنات میں ماں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں ہو سکتا ہائے ہائے۔ کہ اللہ کا پیارا محبوب فرما رہا ہے کاش میں اور آپ کاش کہیں نا تو کوئی بات بنتی ہے، ہاں، کاش آج میری کیونکہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہم کمزور ہیں۔ یہاں کاش وہ ہستی کہہ رہی ہے جو اشارہ کریں تو سورج پلٹ آتا ہے، ہائے ہائے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، جو کہتے ہیں زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھوں میں ہیں، جو کہتے ہیں میں چاہوں تو خود سونے کا بن جائے، ایسا ہی، اور جو ہاتھ اٹھائیں تو جنت میں پہنچ جائے، ایسا ہی۔ وہ آقا جب کاش کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب آگے بات بہت ہی بڑی ہے۔ ہائے ہائے۔ میرے آقا نے فرمایا کاش آج میری ماں ہوتی اور میں عشاء آخرہ پڑھ رہا ہوتا۔ یہ عشاء آخرہ، عشاء عین، فقہ میں مغرب اور عشاء دونوں کو عشاء کہا جاتا ہے، تو عشاء آخرہ جس کو ہم عشاء کہتے ہیں اس کی اہمیت دونوں میں زیادہ ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں عشاء آخرہ پڑھ رہا ہوتا، 2 رکعتیں پڑھ چکا ہوتا، اور میری ماں مجھے آواز دیتی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی خدمت میں آ جاتا۔ ناظرین کرام، ماں کی شان کے حوالے سے آج گفتگو ہو رہی ہے، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے علی رضا فریدی صاحب نے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفتی صاحب اب آئیے ذرا، ایک تو احادیث کی روشنی میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی، اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھائیے، اور ماں کے جو حقوق ہیں بنیادی اس کے بارے میں ذرا بتلائیے لوگوں کو کہ اصل حقوق ماں کے کیا ہیں۔ جنید صاحب، سب سے پہلا حق تو ماں کا یہ ہے کہ اس کی تعظیم، اس کا احترام، اس کو ماں والا درجہ دینا، اور اس کی خدمات اور اس کے احسانات کا اعتراف کرنا۔ واہ! ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کو اپنی اوائل عمر میں اللہ کے حضور جاتے دیکھا، اس کے بعد آپ نے ہمیشہ اپنی والدہ کو یاد رکھا مختلف مواقع پر، جیسا کہ حدیث بھی بیان ہوئی۔ کچھ اور خواتین ایسی تھیں جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت کی،
بئی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ماں والی حیثیت دے کر انہیں ماں کہا کرتے تھے۔ مثلاً جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی والدہ ماجدہ محسنہ کائنات حضرت بی بی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا تو اس وقت ان کے ساتھ تھیں حضرت ام ایمن، جنہوں نے حضور کی والدہ کے بعد حضور کا بڑا خیال رکھا اور خدمت کی، تو حضور ام ایمن کو اپنی ماں کہا کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت کرتی رہیں، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے اور آپ کی سیدہ خدیجہ کے ساتھ شادی ہو گئی، اس کے باوجود بھی حضور حضرت ام ایمن سے ملنے ہر ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ جایا کرتے اور ان سے ان کی ضروریات کے حوالے سے دریافت فرماتے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا اثر اتنا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر آفیشلی طور پر اپنی خلافت کی ذمہ داری سمجھ کر حضرت ام ایمن سے ملنے جاتے، اسی روٹین میں جس روٹین کے ساتھ حضور خود جایا کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور حضرت ام ایمن کی ساری ضروریات پیش کرتے اور ساتھ خاص طور پر انہیں کہتے تھے کہ آپ وہ عظیم المرتبت خاتون ہیں کہ آپ کو اللہ کے رسول سید الانبیاء ماں کہا کرتے تھے۔ اللہ، آپ ہمارے حق میں دعا کر دیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم حضرت ام ایمن سے دعائیں لینے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب حقوق کی طرف پھر بات رہ گئی، میرے خیال میں اب اگلے فیز میں بات کرتے ہیں اس پہ، اور ظاہر حقوق پہ تو بڑی ڈیٹیل بات ہونی چاہیے۔ ناظرین، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، اصل میں آج کیفیت شروع سے پروگرام میں آپ کو بتاؤں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، بڑی عجیب ہے، مستقل بس اندر باہر سب بھیگا ہوا ہے، آنکھیں تر ہوئی ہوئی ہیں۔ ماں کا رشتہ ہی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ میں جب اس پروگرام کو ڈیزائن کر رہا تھا ناظرین، تو کئی نام ظاہر سامنے تھے، تو 2 پروگرامز ایسے تھے کہ جن پہ میری خواہش تھی کہ ایک شخصیت کو لازمی آنا چاہیے۔ ایک ظاہر ہے جب ہم نے کچھ دن پہلے باپ کے حوالے سے پروگرام کیا تھا، اور ایک ماں کے حوالے سے۔ ان کی مصروفیت تھی، یہ کراچی کسی کام سے گئے ہوئے تھے، اور جب میں درخواست کرتا ہوں تو یہ اتنے مان سے مجھے جواب دیتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں حقیقتاً ان کے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مقام دیا، بہت عزت دی، بہت شہرت دی، اور پاکستان میں چند ایک نمائندہ آوازیں اگر میں کہوں، چند ایک، اب میں ان کا تعارف کیا کرواؤں، کیا کمال لکھتے ہیں، کیا کمال بولتے ہیں، کیا کمال گفتگو کرتے ہیں، اور کیا پاکستانیت ان کے اندر باہر جھلکتی ہے، اور کیا مسلمانیت ان کے اندر باہر جھلکتی ہے، اور ختم نبوت و ناموس رسالت پہ کس انداز سے ان کی آنکھیں بھیگتی ہیں، ان کا دل تڑپتا ہے۔ آپ کے، ہمارے، ہم سب کے بہت پسندیدہ جناب خلیل الرحمان قمر صاحب، میرے بھائی جان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ تو میں عرض کر رہا تھا ناظرین، جب ماں اور باپ کے پروگرام پہ ہم بات کر رہے تو میں نے ملک صاحب ہمارے پروڈیوسر ہیں، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اس پروگرام کو پوسٹپون کر دیں، جب خلیل بھائی آ جائیں گے اس کے بعد ہم ماں کے موضوع پہ گفتگو کریں گے، کیونکہ بہت ڈسٹریکٹ ہو گئی آج قوم۔ خلیل بھائی آغاز کیجئے، بہت ڈسٹریکٹ ہو گئی ماں، پہلے تو چھوڑیے، کوئی سوال ہی نہیں کرتا، لفظ ماں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آغاز کیجئے۔ میں تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ فار دیٹ ویری امپورٹنٹ ٹاپک۔ ایک تو میرا سب کو سلام، وعلیکم السلام، اور ناظرین کو بھی سلام۔ میں جب بھی ماں کو دیکھتا ہوں نا تو باپ کو ساتھ شامل کر کے دیکھتا ہوں۔ واہ، میں انڈیویجول کیپیسٹی میں ماں کو کبھی دیکھ ہی نہیں پایا۔ آہا، ہم نے کہیں زیادتی کر دی ہے باپ کے ساتھ۔ تو میں یہ آواز بلند کرتا رہوں گا کہ جس قدر میرے سوشل سیٹ اپ میں باپ کے اوپر بپتا پڑتی ہے، گاہے گاہے اس کے اوپر پروگرامز کیے جانے چاہیے، بالکل، اور وہ جن تکلیفوں اور مسائل سے گزر کر فیملی کو بالکل ٹھیک، ان کا نہ صرف ادراک ہونا چاہیے بلکہ اس ادراک کی جو چاشنی ہے وہ لوگوں کے ذہن تک پہنچنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ ہم کہیں بھیانک غلطی کر رہے ہیں۔ ایک تو پہلے تو ماں کو میں نے ڈیفائن کیا کبھی کہ ماں کوئی رشتہ نہیں جس کو نبھانا پڑے، رشتہ نبھانا پڑتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، کیا بات ہے بھائی، واہ، ماں فطرت کا نام ہے۔ واہ،
وہ اپنے ان بچوں سے بھی ٹھیک اتنی ہی محبت کرتی ہے جیسے خدا اپنے ناہنجار بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے. اللہ. پھر کہیں میں نے لکھا کہ ماں وہ بے سری گانے والی ہے جس کی لوری میں نیند کا پکا راگ ہوتا ہے. ہائے ہائے, نیند کی پکا راگ ہوتا ہے, واہ. پھر ایک اور چیز آئی ایک دن بیٹھے ہوئے, اور وہ آئی آلویز لو دیٹ, وہ میری ماں کی قبر پہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ ماں کی محبت میں امید نہیں ہوتی, کیونکہ امید وہاں ہوتی ہے جہاں کسی چیز کے نہ ہونے کا ڈر بھی ہو. ہائے 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 ہائے. تو دو چیزیں میں یقین کے ساتھ, محبت میں یقین ہوتا ہے. دوسری بات دیکھیے, میرے ہاں یہ نہیں ہے کانسیپٹ کہ میں نے کبھی کہا ہو کہ مجھے اللہ کے ہاں سے امید ہے, یہ زیادتی ہے. اللہ کے ہاں سے تو یقین ہے نا, امید تو مجھے آپ سے, آپ کو مجھ سے ہو سکتی ہے. اسی طرح ماں کی محبت کے حوالے سے بھی میرا حوالہ امید نہیں ہے, یقین ہے. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ماں کیا ایک عورت کا نام ہے یا ایک کریکٹرسٹک کا نام ہے؟ وہ جو سنگل ویمن ہیں, سنگل پیرنٹ ویمن ہیں, وہ بچے کو باپ کی طرح بھی پالتی ہیں. تو جو سنگل فادر ہیں وہ بچے کو ماں کی طرح بھی پالتے ہیں. تو ماں آئی آلویز بلیوڈ از اے کریکٹرسٹک, از ناٹ. مثال کے طور پہ میں علماء بیٹھے ہیں تو یہ ایک بڑا چھچلتا ہوا سوال ہے, میں ان سے یہ, اور خدا کے واسطے ڈونٹ جمپ آن ٹو دی آنسر, اس کو سوچنا پڑے گا کیونکہ میں نے اس کو دہائیوں سوچا ہے. ایک معتبر ترین حدیث ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. تو میں کہیں اس کے بارے میں بہت سوچتا ہوں کہ کیا اس کے معنی یہی ہیں کہ آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں تلے ہے؟ اس پہ گفتگو کرتے ہیں, ایک وقفہ لینا ہے, ایک کمرشل بریک ہے, کمرشل بریک لیتے ہیں اور لوٹ کے پھر یہ جو سوال ہے, ظاہر ہے یہ پتہ چلنا چاہیے ہمیں کہ ہماری جو جنت ہے ہماری ماؤں کے قدموں تلے ہے کہ نہیں ہے. درود پاک پیش کیجیے سرکار کی بارگاہ میں, ان کی حال کی بارگاہ میں. اچھا جی منیرہ, اس سے قبل کہ ہم گفتگو کی جانب جائیں تو ذرا بتائیے کیا خبریں ہیں, کھانا کہاں تک پہنچا؟ جی, جو پہلی ریسیپی تھی پالک گوشت کی وہ میں نے پکانے کے لیے رکھ دی ہے, لیکن اور ساتھ میں جو لبے شیریں وہ میں بنا کے اس کو ٹھنڈا کرنے رکھوں گی. لبے شیریں میں کیا کیا ڈال رہی ہیں بتائیں؟ میں نے اس میں جیلیز لی ہیں, ساتھ میں سوئیاں لی ہیں, کنڈینس ملک لیا ہے, ملک لی ہے اور اس کو پکایا ہے, اور اس کے بعد اس میں نٹس رہیں گے, ایک دم خلیل بھائی کے چہرے پہ ایک میں نے بھینی سی مسکراہٹ دیکھی ہے. ہاں, مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ لبے شیریں ان کو پسند ہے. لبے شیریں ایک سویٹ ڈیزرٹ سبھی کو پسندیدہ ہے, اور جیسے کہ عید کا موقع ہے تو دیکھیں یہ بن رہا ہے جی, یہ بن رہا ہے بھاجن. ہاں جی بن رہا ہے, اب دیکھ لیں آپ. اچھا, اور کیا بنا رہی ہیں؟ اچھا, ساتھ میں جو پالک گوشت ہے اس کے لیے بارے میں بتاؤں گی کہ جو پالک گوشت ہے بیسیکلی جب بھی بنتا ہے تو عام طور پہ شکایت ہوتی ہے سب کی کہ اس پہ پانی آ جاتا ہے, پانی یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ میں اس کو بتاؤں گی, جب پالک کو آپ نے بوائل کرنا ہے, ایک تو جتنے بھی لیفی ویجیٹیبلز ہوتے ہیں اس کو رننگ واٹر میں کھلے پانی میں بہت دھویا جاتا ہے. عام طور پہ ہم کس طرح سے دھوتے ہیں کہ ہم پانی میں اس کو ڈپ کر کے تو اس کو اسٹین کر دیتے ہیں, لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ جب یہ پالک کو دھوئے لیفی ویجیٹیبلز کو کھلے پانی میں جب ڈالتے ہیں تو آپ نے اس میں سے پتوں کو نکال لیا کریں, نہ کہ پانی کے ساتھ اس کو اسٹین. پالک میں ویسے بھی مٹی بہت رہ جاتی ہے, اس کو بار بار جو ہے مطلب اس کو جتنی دفعہ دھوئیں گے جب تک اس کے اندر سے ہلکی سی جو کنکری ہوتی ہے وہ کرسی آتی ہے. اچھا, پالک کو دھو کے آپ اس کو بوائل کرنا ہے, اور پالک جو ہے نا وہ ہر بہو بنا بھی نہیں سکتی. جی ہے خلیل بھائی؟ بہت اچھی ٹرکی سی ڈش ہے, یہ بہت ٹرکی سی ڈش ہے, اور اس کو آپ جب کھائیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ مجھے کل ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. ہم تو روز ہی آپ کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. تھینک یو. اچھا, اس کو آپ نے جب مفتی صاحب آپ کے لیے خاص طور پہ افطار میں جو ہماری بہن کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی صحیح. ہاں جی, اور کیا آپ نے دھو کے نا, میں بتا دوں آپ کو کہ اس کو اتنے پانی میں دھونا ہے, اور جب اس کو بوائل کرنا ہے تو اس کو پالک کے پانی میں ہی بوائل کرنا ہے, بلینڈ بھی اسی میں کرنا ہے, پانی اس کا اسٹین نہیں کرنا. اور جب یہ گاڑھا جب اس کو بوائل کر لیں گے پھر آپ نے اس کو علیحدہ سے پکانا ہے, اس کو اس کے ساتھ نہیں پکانا. جب یہ پک جائے گا, تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے گا, تو پھر آپ نے اس میں جب میٹ
میٹ یا چکن جو بھی دانا اس میں ایڈ کرنا ہے, اور پھر اس پہ جو پانی کنٹینٹ وہ ختم ہو جائے گا, اور پھر جو تھک دیگی پالک شادیوں والی ہوتی ہے پھر وہ بن کے. میری انٹیلیجنس مجھے بتا رہی ہے کہ آپ کو یہ مفتی صاحب نے خاص طور پہ فرمائش بھیجی تھی. جی بالکل, مطلب میری انٹیلیجنس کی خبر صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ اس کے رائس ہے, میں اس کو تھوڑا سا بریانی کا فلیور دے دوں کیونکہ پالک کے ساتھ بریانی اچھی لگتی ہے. تو مطلب ضروری نہیں کہ بریانی میں اب چکن ڈالیں, آپ اس میں زیرہ کا تڑکا لگا کے اس پہ اسپائسز ڈال کے ہلکا سا فلیور دے کے. آپ کہہ رہی ہیں تو مان لیتے ہیں ویسے, ہاں میں کہہ رہی ہوں تو مان لیتے ہیں. بریانی بھی پراپر ایک ڈش ہوتی ہے, لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہی ہوں بریانی الگ سے دیکھیں. جی بالکل الگ سے. بریانی کھانے کی وہ ملکہ ہے جی جس کو الگ سے دیکھا جاتا ہے. بالکل ایسے. ہاں مطلب یہ الگ, ہاں مطلب آپ بریانی کو کسی اور نہیں, سر زیادتی نہیں ہو جائے گی بریانی. پالک گوشت کے ساتھ اس کا کامبو نہیں بنتا ہے نا, نہیں بنتا نہیں ہے. وہ الگ سے ایک ملکہ ہے وہ. نہیں مطلب مجھے بالکل ایگری ہوں, لیکن میں ویسے بتا رہی ہوں کہ اس کا زیرہ رائس ہوتے ہیں, اور ویسے ہوتے تو بوائلڈ رائس بھی ہیں, لیکن کوئی سی بھی کیٹیگری کے آپ رائس پہ کر لیں, بریانی انڈیویجولی ہے. تو ساتھ میں جو ڈرنک بن رہی ہے باداموں کی بنے گی, باداموں کو پیس کے اس کا اسنس تیار کر کے اس کو پکایا ہے, ساتھ میں اس میں تک ملنگا جائے گا, اور ساتھ میں ہلکا سا اس میں فلیور دوں گی الائچی کے ساتھ, تو یہ ایک ڈرنک ہوگی ساتھ میں. لگے رہیے. اچھا جی مفتی صاحب اب آئیے, بھائی جان کا سوال, ماں کے قدموں تلے جنت ہے, ذرا اس حدیث پاک کی گفتگو کرتے ہیں, اور یہ ایک علمی اور یوں کہ ایک روحانی نشست ہے, اس پہ گفتگو کیجیے ذرا. اچھا اس کا معنی کیا ہے, یہ ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس کا معنی ہے کہ ماں کی خدمت گزاری اور ماں کی فرما برداری کا جو اجر اور صلہ ہے وہ جنت ہے. ٹھیک. اچھا اسی طرح باپ کے لیے بھی فرمایا گیا الوالد اوسط ابواب الجنہ, کہ باپ جنت کا صدری اور مرکزی دروازہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ باپ کی رضا جوئی, اس کی خدمت گزاری سے آپ کو جنت کے مرکزی دروازے میں داخلہ نصیب ہوگا. اور یہ بھی فرمایا نا کہ چاہو تو اسے بچا لو, چاہو تو اسے ضائع کر دو. مطلب الٹیمیٹلی ان الفاظ سے توجہ اس طرف دلوائی گئی اور فوکس ادھر کروایا گیا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری کرو. ٹھیک. میرا سوال پتہ کیا تھا, میں دوبارہ عرض کرتا ہوں جی, یا اگر یہ ممکن نہیں کہ ہم شو میں جواب دے پائیں تو ہم اپنی بیٹھک میں یہ بات کریں گے, اور یہ بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب دے دیا جائے, کیونکہ اس کو نوٹس ہی نہیں کیا گیا اس بات کو کبھی. حدیث شریف ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں تلے ہے؟ ہاں جی اس کا یہی مطلب ہے. اس پر بحث کریں گے ہم. نہیں, جو قمر صاحب کہنا چاہ رہے ہیں تو اس طرف بھی ذہن چلا جائے اور وہ مفہوم لے لیا جائے تو کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. وہ مفہوم کہتے ہیں مت کہ لیجیے ماں سر, کا رشتہ سانجا ہوتا ہے, مفہوم مت لیجیے, اس پر بحث کیجیے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کی ماں کی بھی اگر خدمت کریں یا ادب کریں تو آپ یہ سوال کرنا چاہ ماں ایک کریکٹرسٹک ہے. یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن یہ حدیث شریف کا پس منظر تو وہی ہے. پس منظر وہی ہو گیا, لیکن اگر مثال کے طور پہ آپ کسی کی بھی ماں کی خدمت کرتے ہیں. ہاں ماں بالکل کسی کی بھی, ماں تو ماں ہے. اوکے. اچھا تو کریکٹر کے طور پہ لے رہے ہیں نا اس کو. ہاں قمر صاحب سے ود ڈیو رسپیکٹ میں یہ اختلاف کی جسارت کروں گا کہ انہوں نے کہا نا کہ ماں بے سرا گیت بھی گائے تو اس میں میٹھی نیند ہوتی ہے, تو میں سوچ رہا تھا کہ ماں کا گیت بے سرا ہوتا ہی نہیں. صحیح بات ہے, بالکل. دیکھیے میں کام کرتا ہوں, میں سمجھ گیا, ماں جو کہہ دے, میری بات پوری ہو رہی ہے. کام کرتا ہوں, ماں کی لوری میں سور نہ بھی ہو تو بچہ سو جاتا ہے. ہاں ماں جو بول دے وہ سور ہے. اچھا سور کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ فطرت اور روح سے اٹیچ ہوتا ہے نا. مطلب یہی تھا. ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس کو آپ سور والا سمجھیں, میں بے سورا سمجھتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ ماں وہ بے سوری گانے والی ہے, دو سور آپس میں ٹکرا جائیں. دو سور آپس میں ٹکرا جائیں, سمجھ لینا چاہیے تھا کہ ماں وہ بے سری گانے والی ہے جس کی لوری میں نیند کا پکا راگ ہوتا ہے. جی ایسا ہی یہی کہہ رہا ہوں. اس کے بچے کے لیے فطرت نے جو سور اور جو راگ فطرت کے مطابق ہے نا وہی ماں کو دیا اللہ نے. جب ماں کا گلا لہجہ جو بھی ہو اس کے بچے کے لیے اس کی ماں کی بولی میں ہی راحت ہے, اسی میں سکون ہے, اسی میں نیند ہے اور اسی میں آرام ہے. اچھا یہ جس لوری کی آپ بات کر رہے ہیں مفتی صاحب, اس لوری کو اولاد بھلا کیوں دیتی ہے, یہ سمجھ نہیں آتا. یعنی یہ لوری ماں جس وقت بچے کے وجود میں منتقل کرتی ہے, اب لوری کی بات چلی تو لوری ہی پہ بات کرتے ہیں تھوڑا سا, کہ بچے کو تو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس کے لاشعور میں, اس کے تحت الشعور میں
جو لوریاں ماں نے مستقل جو ہے وہ گھولی ہوتی ہیں شہد کی صورت میں، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو جس ماں نے اس کو لفظ بولنا سکھایا ہوتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ تجھے بولنا نہیں آتا، ان لوریوں کو اولاد فراموش کیسے کر دیتی ہے؟ کیا تعین صحیح طور سے نہیں کر پاتا؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہوتا. ہاں نہیں اللہ ماشاءاللہ. اچھا بڑے بڑے مؤدب اور ماں کا احترام کرنے والے، باپ کا فرما بردار اولاد بھی ہے. اچھا جہاں جن گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے ہم کوئی ایک وجہ سب گھرانوں میں متعین نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. ہر گھر کی کہانی مختلف ہے، بالکل صحیح. ہر جگہ کے اسباب بھی مختلف ہیں. اچھا کہیں سبب یہ ہے کہ تربیت کا فقدان ہے، کہیں سبب یہ ہے کہ شادی کے بعد تیور تبدیل ہوتے ہیں اور ایک نئے وجود کے آنے سے ماں کی طرف جو توجہ تھی وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. اوکے اچھا کہیں یہ بھی ہوتا. اچھا کئی فائنینشلی ایشوز بھی ہوتے ہیں، وہ یہ کہ جب اپنی بیوی بچے ہوئے فائنینشلی برڈن بڑھا تب بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اچھا کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے بڑے ہوتے ہیں، علیحدہ گھر میں شفٹ ہوتے ہیں، تو ایک جو فزیکلی ڈسٹنس پیدا ہونے سے بھی بسا اوقات ایک توجہ کم ہو جاتی ہے اور بندہ اپنے بچوں میں زیادہ مشغول ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہر گھر کی کہانی مختلف ہے، لیکن جو حتمی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس نے ماں یا باپ کو کسی بھی وجہ سے اپنی توجہ اپنی خدمت سے محروم کیا، یہ اتنی بڑی زیادتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے سب کے ذہن صاف کر سکتی ہے. حضرت سیدنا ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کی خدمت گزاری میں ہی جنت ہے، کہ وَلَوْ ظَلَمَا، اگر ماں اور باپ زیادتی کر دیں، ظلم کریں، بے جا کریں، تو بھی ان کی خدمت گزاری کرنی ہوگی، ان کی فرما برداری کرنی ہوگی، ان کی دل جوئی کرنی ہوگی، تبھی جنت ملے گی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 مرتبہ جواب میں فرمایا ہاں چاہے وہ وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ وہ ظلم اور زیادتی ہی کیوں نہ کر دیں تب بھی تمہارے لیے دوسرا آپشن نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین سے کسی بات پہ اختلاف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اختلاف رائے ہو سکتا ہے، آپ ان کو مشورہ بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو اپنی رائے بھی پیش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن توہین، بے ادبی اور گستاخی کی اس میں اجازت نہیں ہے، اس میں زبان درازی کی اجازت نہیں ہے. بار پھر میں آپ کو خوش آمدید. ابھی تک اس کیف اور سرور میں ہمارے بھائی جان مبتلا ہیں، جو کلام ہمارے شعر میاں صاحب نے پڑھا تھا، اور وہ تو مجذوبی کیفیت کے اندر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ان کی تعریف ہو رہی ہے. جی جناب بہت بہت شکریہ. یہ آپ لوگوں کی برکت ہے، آپ کی دعائیں. بہت خلیل بھائی ابھی تک اس کیف و سرور میں بہت شکریہ ان کا، ماشاءاللہ لیجنڈ ہے ہمارے. اب آپ نے تنم فرسودہ سنانا ہے، لیکن پہلے میں ذرا کچن آپ کی اجازت سے چلا جاتا ہوں. کچن کے بعد جب جیسے میں لوٹ کے آتا ہوں پھر آپ شروع کر دیجیے گا. میں ذرا جا رہا ہوں کچن کی طرف. جی بتائیے کہاں تک پہنچا معاملہ؟ جی جنید بھائی، جو پالک گوشت بنایا تھا اور ساتھ میں جو لب شیریں اور ڈرنک تھی وہ میں نے بنا کے اور اس کو ڈسپلے میں نے لگا دی ہے. ابھی دکھائیے قوم کو، دکھائیے بھائی. ہاں بھائی دیکھیں بالکل دیگی سٹائل میں بالکل پالک گوشت بنا ہے، ساتھ میں رائس ہے، ساتھ میں ڈرنک ہے، اور اس کو جب آپ کھائیں تو میرا خیال ہے کہ گرم گرم ہی کھانے کا مزہ آتا ہے. بس ہمارا معدہ آپ کو دعائیں دے گا، بس اور کیا مطلب.